अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और यमन के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है और दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर यमन की जानिब से जब अमेरिका ने मुसलसल 2 रोज़ तक हमले किए हैं तो उसके बाद से उन्होंने बाकायदे तौर पर वार डिक्लेयर कर दिया है अमेरिका के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के मफादात के ख़िलाफ़ हर हद तक जाएंगे और हर उस जगह पर हमला करेंगे जहां पर अमरीकी मफादात मौजूद होंगे, चाहे वो समंदर में हो और चाहे समंदर से ऊपर हो। और ये जंग जो है वो उसके एंड तक लेके जाएंगे। जंग आपने शुरू किया है लेकिन जंग हम ख़त्म करेंगे, ये यमन की जानिब से अमेरिका को धमकी दी गई है। अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर हुदैदा समेत यमन के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हमले किए गए जिसमें मज़ीद अफराद वहाँ पर जाबाक हो गए हैं। जबकि अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से यमन की तहरीक अंसारुल्लाह फोर्सेस के जो अहम शख्सियात है उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन यमन की तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से उसकी तरदीद की गई है। उन्होंने कहा कि इसराइल के अमेरिका के जो हमले हैं वो ख़ास तौर पर आम अवामी जो मुकामात है उनको निशाना बनाया गया है। तेल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, फैक्ट्रियाँ हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन यमन के तहरीक अंसारुल्लाह फोर्सेस को निशाना बनाने में वो नाकाम हो गए हैं और उनकी जो शख्सियात है वो अभी इंटैक्ट है, वो मौजूद हैं और वो अभी तक सलामत है। लेकिन अमेरिका को इसका हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमने बहर अमर के अंदर मौजूद USS हैरी ट्रूमैन जो कि तैयारा बरदार जहाज़ है, बहुत ही महंगा जहाज़ है अमेरिका के, जिसमें उनके F-16 तैयारे, F-35 तैयारे और F-18 तैयारे जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा उनके जो मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम्स उसके ऊपर मौजूद होते हैं, मिज़ाइल्स मौजूद होते हैं और उनकी जो फोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद उसके ऊपर मौजूद होती है। उन्होंने कहा कि हमने दूसरी बार 2 दिन में दूसरी बार USS हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया है और उनको मिज़ाइलों के ज़रिए, हाइपरसोनिक मिज़ाइलों के ज़रिए, क्रूज़ मिज़ाइलों के ज़रिए और ड्रोन्स के ज़रिए हमने उसको निशाना बनाया जो कि हिट कर चुके हैं। इसके साथ साथ इर्द गिर्द मौजूद दीगर जो डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका के मौजूद हैं वहाँ पर उनको भी हमने निशाना बनाया है। उसमें उनको जानी नुकसानात के काफ़ी उन्होंने कहा कि नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की जानिब से एक हुदैदा के बंदरगाह के करीब एक इजरायली जहाज़ खड़ा था जो कि गुज़श्ता साल यमन के तहरीक अंसारुल्लाह के जो फोर्सेस है उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने कब्ज़े में लेकर वहाँ पर खड़ा किया था। उसके वाच टावर को 2 दफ़ा उन्होंने निशाना बनाया है जो कि इजरायली जहाज़ है और वहाँ पर खड़ा था और वो कब्ज़े में था अंसारुल्लाह के, उसको 2 दफ़ा निशाना बनाया है। बाकी जो उनके जो मिलिट्री कोई असासे जो हैं वो उनको कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा है। ये ऑल आउट वार का यमन की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है और उन्होंने कहा कि हम अब तमाम तर अमेरिकी जो असासे हैं उनके बेसिस है उनको निशाना बनाएंगे, उसके हवाले से कोई तखसीस नहीं करेंगे। यमनी अंसारुल्लाह ने कहा कि दुश्मन को अच्छी तरह जानते हैं और उनकी कमज़ोरियों से भी पूरी तरह वाकिफ़ हैं और फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाने का वाशिंगटन का जो दावा है वो सरासर झूठ है। हम गज़ा की हिमायत से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे, ये तहरीक अंसारुल्लाह के जो फोर्सेस है उनका दावा है। जबकि जो जो यमन की जानिब से 18 से ज़ायद गुज़श्ता रोज़ जो हमले किए गए थे, मिज़ाइल दागे गए थे, क्रूज़ मिज़ाइल्स और ड्रोन्स, तो अमेरिका ने कहा है कि हमने 11 ड्रोन मार गिराए हैं और एक समंदर में गिरा है। तो अब ये ड्रोन तो उन्होंने गिराने का दावा किया है लेकिन मिज़ाइलों ने हिट किया है। जो 18 से ज़ायद है तो वो कहाँ गए, वो लामाला कहीं ना कहीं उन्होंने हिट किया है। उसके हवाले से अमरीकी मीडिया और अमरीकी हुकाम जो है वो खामोश है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने भी यमन के ऊपर अमेरिका के जो हमले हैं उसकी मज़म्मत की है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि ये मज़ाहमत ही वाहिद रास्ता है, यमन की कौम ज़रूर फतहबंद होगी, ये सैयद अली खामनाई का कहना। उन्होंने कहा है कि मसलन जो मुस्लिम अक़वाम है उनकी मजबूती से खड़े होने से अमेरिका और इत्तेहादी खौफ में मुब्तला हैं और ये मुज़ाहमतकारी जो है वो आखिरकार ये करामत साबित हो रही है। क्योंकि जब मुज़ाहमत के जो महवर हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं तो अमेरिका और उसकी जो हवारी हैं इर्द गिर्द में, इसराइल है, दूसरे ममालिक है, वो बड़े खौफज़दा हैं। दूसरी तरफ ईरान को जो धमकियाँ दी जा रही है अमेरिका की जानिब से, उस हवाले से अमेरिका की जो मुशीर कौमी सलामती हैं माइकल वार्ड्स, उन्होंने एक बार फिर अमेरिका ईरान को धमकियाँ दी हैं। उन्होंने कहा है कि हमने ईरान को बावर कराया है कि अब बहुत हो चुका है, आप अपनी कार्रवाइयाँ अपने प्रॉक्सीज़ को
ہیلپ کرنا بند کر دے ورنہ ہم آپ کے خلاف ایکٹیویٹی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے تمام تر آپشنز جو ہیں وہ میز پر موجود ہیں۔ ہم کسی صورت ایسی دنیا نہیں چاہتے جہاں آیت اللہ خامنئی کی انگلی جو ہے وہ ایٹمی بٹن پر ہو۔ ہم ایٹمی جو قوت ہے اس سے پاک ایران دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایران نے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے جو ہیں ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم شرعی طور پر اس کو بنانا جائز نہیں سمجھتے۔ اگر ہم ضرورت محسوس کریں اور ہم بنانا چاہیں تو امریکہ کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہمیں ایٹم بم بنانے سے روک سکے، لیکن یہ تو ہمارا اپنا ایک شرعی فریضہ ہے کہ ہم اس ایٹم بم کو بنانا اپنے لیے ناجائز سمجھتے ہیں اور اس کو اسی کے اوپر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو امریکہ کی بس کی بات نہیں۔ ایران کی جانب سے کسی بھی خطرے کی صورت میں شدید ترین رد عمل دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ایران کے جو سپاہ پاسداران انقلاب کے جو سربراہ ہیں جنرل حسین سلامی نے کلیئرلی کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ حوثی یمن کی جو نمائندہ حکومت ہے اور وہ اپنے فوجی آپریشنز کے فیصلے خود کرتے ہیں اور اس میں خود مختار ہیں، اور اس کے حوالے سے ایران کے اوپر جو بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، وہ بیس لیس ہے، کیونکہ چاہے حماس ہوں، حماس اپنے فلسطین کی حمایت کے لیے کھڑی ہوئی ہے، وہ وہاں پیدا ہوئی ہے اور وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے ہیں میدان میں۔ اسی طرح اگر ہم حزب اللہ کی بات کریں تو حزب اللہ بھی اپنے لبنان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں کی انڈیجینیس تنظیم ہے اور وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح انصار اللہ بھی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ہم ان کی کوئی حمایت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی اخلاقی حمایت ضرور کر رہے ہیں، ان کی مالی حمایت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مختار ہیں، وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، کسی نے دھمکایا تو فیصلہ کن اور نتیجہ خیز جواب دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ایران کے مفادات و خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارا دشمن ابھی تک بھٹکا ہوا ہے اور اس نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اب ان کو تاریخ سے سیکھنا چاہیے۔ عباس عراقچی نے بھی دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن 200 دھمکی کے سائے میں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ہالینڈ کے وزیر خارجہ کے ساتھ انہوں نے ٹیلی فونک بات چیت کی ہے، اس ٹیلی فونک بات چیت کے درمیان خاص طور پر یہ جو کشیدگی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی دونوں کے درمیان، اور خاص طور پر ایران کے جو نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے اس وقت جو کشیدگی پائی جاتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس حوالے سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سفارتکاری کے ذریعے اس عمل کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے تمام جو فریق ہیں ان کو دھمکیوں سے باہر نکل کر احترام کے دائرے کے اندر بات چیت کرنا ہوگا۔ یہ تو خاص طور پر ایران اور یمن اور امریکہ کی کشیدگی کی صورتحال ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اوپر جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 صحافیوں سمیت 9 افراد کو شہید کر دیا گیا، اس سے گزشتہ روز بھی تقریباً 5 افراد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے ایک طرف جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور خاص طور پر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ بندی ٹوٹ جائے اور اسرائیل جو ہے ایک بار پھر حملے کرے، جبکہ حماس کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا ہے کہ حملوں کا جواب حملوں سے دیا جائے گا اور کسی بھی اسرائیلی قیدی کو، اسرائیلی یرغمالی کو اس وقت تک رہا نہیں کیا جاتا جب تک کہ مذاکرات کی جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو شروع نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، اور پہلے مرحلے کے دوران جو اسرائیل نے غلطیاں کی ہیں اس سے باہر نکل کر، اور تیسری طرف جو غزہ کی طرف جو خوراک کی جو ترسیل ہے اس کو بحال نہیں کیا جاتا، اور چوتھی طرف اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے علاقہ خالی کر کے واپس نہیں کیا جاتا۔ اب کوئی قیدی رہا نہیں ہوگا، اور کسی نے زبردستی رہا کرانے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ جو قیدی ہیں وہ تابوتوں میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ حازم قاسم جو کہ حماس کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ میڈیا پروفیشنلز اور امدادی تنظیموں کے کارکنوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور یہ اس کی اخلاقی وہ رہ گئی ہے کہ وہ اب جو ہے وہ کمزوروں کو اور جو نان کمبیٹنٹس ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اندر جو اندرونی لڑائی ہے ان کے حکام کی وہ بہت بڑھ گئی ہے، خاص طور پر جو فوجی حکام کے ساتھ نیتن یاہو کی جو لڑائیاں ہیں وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے پہلے ان کے جو وزیر دفاع بھی ان سے ناراض ہو گئے، ان کو انہوں نے برطرف کر دیا تھا، پھر ان کے جو آرمی چیف ہے وہ بھی آخرکار نیتن یاہو کے بھی جو غیر منطقی جو ڈیمانڈس ہیں ان سے تنگ آ کر وہ بھی اپنا منصب چھوڑ کے وہ بھی چلے گئے تھے۔ اب جو ہیں وہ شنبت کے جو سربراہ ہیں
ان کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے نیتن یاہو کے، اور نیتن یاہو نے شین بد کے سربراہ رونن بار کو باقاعدہ طور پر برطرف کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد رونن بار نے کلیئرلی کہا ہے کہ آپ کے یہ جو فیصلے ہیں وہ میں نہیں مانتا، اور اس طرح کا کوئی فیصلہ میں مانتا نہیں. انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کی ذاتی وفاداری کی جو خواہش ہے وہ اسرائیلی مفادات کے خلاف ہے، اور میں اس کو کسی صورت برداشت نہیں کروں گا، اور میں اسے استعفیٰ نہیں دوں گا، اور نیتن یاہو نے اس طرح کی کوئی کوشش کی تو میں اس کا باقاعدہ مقابلہ کروں گا. تو یہ اب جو نیتن یاہو کی جو حرکتیں ہیں وہ اس کے اپنے خلاف اپنے گلے پڑ رہی ہیں. اس کے اپنے وار کیبنٹ کے اندر جتنے اختلافات ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر حکام ہیں وہ بھی مسلسل نیتن یاہو کے خلاف ہو رہے ہیں، جو آگے آنے والے وقتوں میں انقلاب ودن کا ایک پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. دوسری طرف روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگی جو ماحول ہے اس حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی، خاص طور پر روس کا امریکہ کو حملے روکنے اور مذاکرات شروع کرنے کا ایک خاص طور پر سامنے آ گیا ہے، ایک اہم اپڈیٹ سامنے آ گئی ہے، اور اس حوالے سے روس نے اندیہ دیا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں یوکرین کے خلاف حملے روک سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لامحالہ ڈونلڈ ٹرمپ اور رشین جو پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر پوٹین، اس کے درمیان ملاقات کا ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. روس کے جو ممکنہ حملے بھی ہیں، دوسری طرف جو ایک کشیدگی یورپ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے مسلسل طور پر، اس حوالے سے یورپ کے اندر بڑی تشویش کی لہر دوڑتی جا رہی ہے. خاص طور پر یورپ کے اندر جو ہے رشین اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس سے نپٹنے کے حوالے سے ان کے پاس جو فورسز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، تو اس حوالے سے بڑی تشویش پیدا ہو گئی. اور ابھی انہوں نے یہ کوشش کی ہے، ابھی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جو لازمی فوجی سروس ہے اس کی بحالی پر غور کیا جائے اور اس کو بحال کیا جائے، تاکہ 3 لاکھ سے زائد جو فوجی درکار ہوں گے اگر رشیا کے ساتھ کوئی کشیدگی ہوتی ہے تو ان جو فوجیوں کو تقریباً 3 لاکھ سے زائد فوجیوں کو اسی طریقے سے جو لازمی جو فوجی سروس ہے اس کے ذریعے اس کمی کو بھی دور کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ عوام کے اندر سے لازمی فوجی سروس کو بحال کر دیا جائے. دوسری طرف ٹرمپ کے جو نمائندے ہیں اسٹیو ویٹکوف، جنہوں نے گزشتہ روز ولادیمیر پوٹین کے ساتھ ملاقات کی تھی، انہوں نے اب یہ امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے ہفتے میں ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے ٹیلی فون پر. اور انہوں نے کہا کہ میری جو ٹرمپ کے ساتھ جو پوٹین کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ انتہائی مثبت رہی ہے، اور یوکرین روس اختلافات کم ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ امریکی مذاکراتی ٹیم اسی ہفتے یوکرین اور روسی وفود کے ساتھ ملاقات کرے گی. روس جو ہے یوکرین جنگ خاتمے میں حقیقی پیش رفت کی امید ہے، یہ انہوں نے کہا ہے. یہ بڑی اہم قسم کے ڈیولپمنٹس ہیں. بہرحال ہماری نظریں ان تمام تر ڈیولپمنٹس کے اوپر ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.